اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم 15 آیتیں کر چکے ہیں، آیت نمبر 16 سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اب ہمارے پاس شروع میں جو آ رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ ہے حمزہ استفہام۔ امنتم یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، اور من فی السما جو ہے وہ اس کا مفعول۔ امنتم پر اگر ہم بات کریں تو یہ حمزہ میم نون مادے سے باب سمیہ ہے، امنن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے۔ معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا یا مطمئن ہونا۔ تو یہاں یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَعِلْتُم کے وزن پر سیدھا سیدھا ہے یہ امن میں علت نہیں آئی بیچ میں کوئی، اس لیے آرام سے بن گئی۔ امن تم کا مطلب کیا ہو گیا؟ تم مطمئن ہوئے۔ اچھا جی، من فی السما جو ہے، جو من ہے وہ موصولہ ہے، دار ہے، اور یہ ہمارا مجرور ہے۔ سما کا مطلب ہوگا جو آسمان میں ہے۔ پھر ہے جناب ان یکسف بکم الارض، یہ ان ہمارے پاس ہے ناصب مضارع، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ناصب مضارع کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یکسفہ ہے یہ ہو گیا مضارع منصوب۔ بکم جو ہے یہ ہمارا بیسیکلی جار مجرور ہے، یا ہم اس کو متعلق کا فعل کہہ سکتے ہیں، اور الارض جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، اسی لیے اس پر نصب کی حالت ہے۔ چلیے اب اس میں جو یکسفہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مادہ ہے خا، سین اور فا، یہ باب ضربہ سے آتا ہے۔ خصوفاً جو ہے وہ اس کا مصدر دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لازمی معنوں میں یعنی دھنس جانا، اور یعنی یہ اس کے لازمی معنی ہوتے ہیں، اور یہ متعدی فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، دھسا دینا۔ یہ یہاں مضارع منصوب میں پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر اور غائب کا۔ یہاں پر یہ لازمی معنوں میں ہے یا متعدی معنوں میں، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جی آگے اس کا دیکھ رہے ہیں مفعول آ رہا ہے، یہ مفعول موجود ہے، اور یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ یہاں متعدی معنوں میں۔ یفعلو کے وزن پر یہ ہمارا سمپل فعل بن جائے گا یخ سی فو، اور جب ان لگائیں گے اس کے ساتھ تو وہ اس کو نصب دے دے گا یکسفا، یعنی کہ وہ دھسا دے تمہارے ساتھ زمین کو، یا پھر زمین کو پہلے لے آئے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جو فا ہے وہ تو عطف کا ہی ہے، اور اذا جو ہے یہاں پر تو ہم کہتے ہیں اذا فجائیہ۔ فجائیہ کے معنی ہوتے ہیں اچانک کسی کام کا ہونا، ہے نا۔ فجعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اچانک سے ایسا ہو گیا۔ تو
تو فائزہ یہ مل کر اس کے بیسک معنی ہوتے ہیں تو اچانک، تو اچانک، یکدم. اور ہیا تمورو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے، ہیا مبتدا ہے ضمیر کی صورت میں، اور تمورو جو ہے وہ خبر ہو گئی، جو کہ اپنی ذات میں بیسیکلی فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تمورو جو ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا مادہ ہے میم، واو اور را، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے. مورن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے. معنی اس کے ہوتے ہیں جی کسی چیز کا تیزی سے ہلنا، یہاں کپ کپانا. اور یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. اور یہ تمورو کا جو فعل ہے یہ بھی آپ کا واحد مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب نصرہ میں واحد مؤنث غائب کا جو وزن ہے وہ ہے تفعلو، تفعلو. یہ مادہ ڈالیں گے میم واو را تو کیا بنے گا جی؟ تم ورو. کیا بنے گا؟ تم ورو. اچھا اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک ہے لیکن پیچھے میم جو ہے وہ خالی ہے، تو حروف علت کی قربانی دینے کی عادت ہے، لہذا یہ واو اپنی حرکت دے دے گا پیچھے اور خود لے لے گا سکون، تو یہ بن جائے گا تمور. بالکل ویسے جیسے تقولو وغیرہ یقولو میں یہ عمل ہوتا ہے وہی چیز یہاں پر آ جاتی ہے. تو اچانک وہ سمجھے کہ لرزنے لگے، تو اچانک وہ لرزنے لگے، یا تو اچانک وہ لرزنے لگی، یوں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس کا پورا ترجمہ کریں تو کیا تم مطمئن ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے زمین کو تمہارے ساتھ. تو اچانک وہ لرزنے لگے. اب اس میں جو ایک سوال یہاں پہ بہت سے مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ من فی السما سے کون مراد ہے؟ جی اللہ مراد ہے، بالکل. ہاں اب اس پہ اس سے اگلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ آسمان میں مقید ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے تو کیا اللہ آسمان تک محدود ہے بس؟ اصل میں اس میں جو زیادہ جو بہتر جواب دیا ہے محسن نے وہ یہ کہ یہاں پہ کوئی اللہ کہاں پر ہے اس کی طرف اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی. بنیادی بات یہاں یہ کہ جو ایک فطری تصور ہے اللہ کے بارے میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فطری طور پر جب بھی کبھی اللہ کا ذکر آتا ہے نگاہ کبھی زمین کی طرف نہیں جاتی، کبھی دائیں بائیں نگاہ نہیں جاتی ہے، نگاہ کہاں جاتی ہے؟ ہمیشہ آسمان کی طرف. بعض واقعات بھی مولانا مودودی نے جو ہے وہ ذکر کیا، اگر آپ تفہیم القرآن پڑھیں اس مقام پہ تو اس پہ اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب صحابہ سے گواہی لی تو اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اللہم مشہد. تو وہ انگلی اپنی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر صحابہ کی طرف جو ہے وہ انگلی کی. تو ایک فطری تصور جو اللہ کے بارے میں بات ہوگی تو ہمیشہ آسمان یا بلندی کی طرف جو ہے وہ سوچ جاتی ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے یہاں من فی السما ہے، یہ یہاں اللہ کے ٹھکانے کی بات جو یہاں بیان نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا آیت نمبر 16. آگے چلتے ہیں جی. اب آیت نمبر 17 جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ جو ام ہے، یہ ام جو ہے وہ کبھی استعمال ہوتا ہے بل کے معنوں میں، اور کبھی یہ استعمال ہوتا ہے حل کے معنوں میں، اور کبھی یہ استعمال ہوتا ہے او کے معنوں میں. تو یہ آپ کو پھر کانٹیکٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے.
تو یہاں پر جو زیادہ اس کے چانس لگ رہے ہیں وہ یہ او والے ہیں، ہے نا، یعنی کیا، یہاں کے معنوں میں. یہاں یہ سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا، تو یہاں پر بھی یہ اسی معنوں میں استعمال ہو جائے، تو اس کا پورا امکان بھی موجود ہے. تو یہاں پر ہم یا تو کیا کے معنی میں لے سکتے ہیں یا یہاں کے معنی میں، کیونکہ پیچھے بھی سوال آیا ہے، تو دوبارہ آ لانا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ او لائز یعنی اسی پر جا کر اس کو جوڑ دیا جائے. اب امین تو منفی سما تو وہی ہے جو پچھلی آیت میں گزر چکا. این یرسل علیکم حاصبا، اس میں وہی ہے، ان ہمارا ناصب مضارع ہے، اور یرسلا جو ہے وہ اس کی وجہ سے مضارع منصوب ہو گیا. علیکم جو ہے وہ متعلقہ فعل ہو گیا، اور حاسبا جو ہے وہ مفعول ہو گیا. اب اس میں یرسلا کو دیکھ لیں تو را، سین اور لام ہے بیسیکلی، اور یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مصدر بنے گا ارسالن. معنی بیسیکلی بھیجنے کے ہوتے ہیں. سورہ فیل میں آیا تھا یہ لفظ، مجھے یاد آ رہی، جی بالکل سورہ فیل میں آیا تھا. تو اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، اور اگر اعلیٰ کے ساتھ آئے تو پھر وہ چھوڑ دینا، کسی پر کوئی چیز مسلط کر دینے کے معنوں میں آتے ہیں. تو سورہ فیل میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر یہ مضارع منصوب ہے، اور واحد مذکر غائب. تو ہوا کیا ہے بیسیکلی، یفعلو کا وزن ہے باب افعال میں، تو یفعلو کے وزن پر یہ بنے گا ہاں یرسلو، اور جب ان لگا دیں گے اس کے ساتھ تو ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو جائے گا یرسلا. یرسلا. پھر ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے حاصبن. حاصبن کا مادہ ہے ہا، صاد اور با، اور یہ بطور فعل باب نصرہ سے آتا ہے. حاصبن اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کنکری مارنا، یا فرش بنانے کے لیے چھوٹے پتھر بچھانا. تو کنکری مارنا بیسیکلی، تو اس سے یہ ہمارا اسم الفاعل بنتا ہے فاعل کے وزن پہ حاصبن. تو حاصبن کے اس طرح معنی ہو جائیں گے بیسیکلی کنکری مارنے والا. اور یہ اصل میں پھر جب عذاب کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں بیسیکلی کنکریاں اڑانے والی تیز ہوا، یہ اس کے معنی بن جاتے ہیں. تو ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیجے تم پر کنکریاں اڑانے والی تیز ہوا. چلیے پھر ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. اس میں جو فا ہے وہ تو ہمارا ہے جناب عطف کا، جی یہ جو سین استعمال ہوتا ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. عالمون جو ہے یہ فعل بھی ہمارا فاعل بھی ہے، اور کیف نذیر یہ جو ہے ہمارا بنے گا بنیادی طور پر مفعول. اس میں یہ تعلمون کا لفظ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو کیا مادہ ہے جی اس کا، عین لام میم، آپ سمیہ سے جمع مذکر حاضر ہے مضارع کا، اور تفعلون کے وزن پہ تعلمون سیدھا سیدھا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو فَسَتَعْلَمُونَ کا مطلب ہو جائے گا بس تم سب
جان لو گے، کیا جان لو گے؟ اب وہ آگے آ رہا ہے کیفہ نذیر. جو کیفہ ہے یہ ہمارا اس میں استفہام ہے. کیا یہ بتائیے نذیر میں یہ را پہ زیر کیسے آ گئی؟ یہ جو نذیر کا لفظ ہے اس میں را پہ زیر کیسے آ گئی؟ جناب یہ جو نذیری ہے یہ خود مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ اصل میں اس کے ساتھ ہے یا کی ضمیر، یعنی یہ جو نذیری ہے یہ ایکچولی تھا اس طرح سے نذیری، یہ تھا نذیری. بلکہ یوں کہا جائے تو یہ ایکچولی تھا اس طرح سے نذیر، یہ تھا نذیرو یا کی ضمیر. یہ اس طرح سے تھا نذیرو، اس کے ساتھ پھر آئی یا کی ضمیر. اچھا یہ جو یا کی ضمیر ہوتی ہے نا یہ اپنے پیچھے والے کی پیش اور زبر دونوں کھا جاتی ہے اور یہ مجبور کرتی ہے اپنے سے پیچھے والے کو کہ بھائی میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے ساتھ زیر قبول کر کے ہی تم رہ سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا بیسیکلی نذیری، نذیری. تو اس کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت نذیر کس حالت میں ہے تو ایکچولی آپ یہاں سے چیک کریں گے نا تو یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع، حالت جر میں نہیں ہے. یہ جو زیر نظر اس پر آ رہی ہے یہ اس میں یا کی وجہ سے اس پر آئی ہے. اور پھر ہم نے آگے اس سے اگلے مرحلے میں کیا کیا کہ اس یا کو بھی ہٹا دیا. یہ کیوں ہٹایا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ یہاں پر یا ہوتی تو آیات کا جو فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کیا تھے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اور پھر فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. یہاں پہ اگر یا آ جاتا تو پھر یہ بات صحیح نہیں. اس لیے کہ اگلی آیت میں بھی دیکھیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ، یہاں بھی ایکچولی وہ یا کو محذوف کیا گیا. تو یہ آیات کا اختتام سملر رکھنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے اور یہ عام عربی کا اسلوب ہے، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور یہ زیر ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے یعنی اس کے بعد جو وہ یا کی ضمیر تھی جس کو کسی وجہ سے ہم نے ہٹا دیا. اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں یہ جو نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ یہاں بطور مصدر ہے. یہاں جو نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ نذیر کا لفظ یہاں یہ فعیل کے وزن پہ اسم الفاعل کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہاں یہ مصدر ہے بیسیکلی، ہے نا. نظارہ ینظرو سے ایک اس کا مصدر نذیر بھی بنتا ہے، تو یہاں یہ مصدری معنوں میں ہے یعنی خبردار ڈرانا اس معنوں میں. تو نذیری کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نذیری کا ترجمہ ہو جائے گا میرا ڈرانا. نذیری کا ترجمہ ہو جائے گا میرا ڈرانا. اور کیفہ یہ اس میں استفہام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیسا. کیفہ نذیری کا ترجمہ ہو جائے گا کیسا ہے میرا ڈرانا، کیسا ہے میرا ڈرانا. یہ ہو جائے گا کیفہ نذیری. یہ جو کیفہ اس میں استفہام میں یوں آپ یوں بھی کہہ لیے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے یا چاہیں آپ اس کو خبر مان لیں بلکہ خبر ہی مان لیتے چلیں. اور نذیر جو ہے یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہم اس کو کر لیں تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ پورا مفعول بن رہا ہے. پورا جملہ اسمیہ مفعول ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے، یعنی محل اور مقام کے اعتبار سے یہ نصب میں آ رہا ہے. تو اگر اس کو بھی ہم پورا ترجمہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی. یا تم مطمئن ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر
پتھر تیز ہوا، تو تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ ٹھیک ہے جناب، تو پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آیت نمبر 18 سے ہم پھر شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔